آپ کسی تھانے کو دیکھ لیں، آپ کسی جو ہے نا وہ بڑے ایم پی اے کو دیکھ لیں، ایم این اے کو دیکھ لیں، ڈی ایس پی کو دیکھ لیں، آپ ڈی پی او کو دیکھ لیں، ان کو حصے پہنچ رہے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا حضور؟ غلام پرور۔ غلام پرور 15، یہ 5 اور یہ ہو گئے آپ کے 20، یہ علاؤدین کے گٹ کے معاملے کے ہو گئے۔ اب آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں، ٹھیک ہے؟ ابھی اور بھی ویڈیوز ہیں، پوری تسلی سے دیکھنی ہے۔ قصب اسلام منشیات کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ تو اسلام میں بالکل کلیئر حکم ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اکثر نوجوان معاشرے میں منشیات کو آزادی سمجھ رہے ہیں یا پھر حقیقت میں اپنے مستقبل کو دفن کر رہے ہیں، اس کے بارے میں قصب آپ کیا کہیں گے؟ نشہ کرنے والا انسان معاشرے کا ایک غلیظ ترین انسان ہوتا ہے۔ کیا سیگریٹ نوشی حرام ہے اور اس کا کاروبار بھی حرام ہے؟ بدبو ہے جو منہ سے آتی ہے، فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ پاکستان میں منشیات کے ڈیلر کیوں بڑے بڑے سرکاری پروٹوکول میں گھومتے ہیں؟ قصب اسلام منشیات کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ دیکھیں، اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، بالکل جو زندگی کے ہر پہلو میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ عبادات ہوں، معاملات ہوں، انسان کی صحت کے مسائل ہوں، یا اسی طرح گھریلو مسائل ہوں، اسلام جو ہے نا مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسلام نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جو انسان کی صحت کے لیے، انسان کی عقل کے لیے، اور اسی طرح انسان کی عزت پہ جس سے حرف آتا ہو، انسان کے لیے جو چیز نقصان دہ ہے اسلام نے اس سے منع کر دیا ہے۔ اور نشہ آور چیز یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ انسان کے لیے جو ہے نا وہ نقصان دہ ہے۔ دیکھیں، اسلام نے آج سے بہت عرصہ پہلے اس کی حرمت کا واضح حکم نازل کیا تھا، جبکہ سائنس آج کہتی ہے کہ نشہ آور چیزیں انسان کی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں۔ جو انسان نشہ کرتا ہے اس کا جو ہے نا وہ گردے فیل ہو جاتے ہیں، اس کو بی پی کا مسئلہ بن جاتا ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ اس کو دیگر کئی طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ نشہ کرنے کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ آج سائنس کہتی ہے، لیکن اسلام نے آج سے بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب وغیرہ دیگر جو اعمال اس آیت میں ذکر کیے گئے ان میں ایک شراب ہے کہ یہ رجس ناپاک ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شراب اور جوے کی وجہ سے شیطان یہ چاہتا ہے تمہارے درمیان بغض اور دشمنی جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے، اور شیطان ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی روکتا ہے اور انسان کو نماز سے بھی روکتا ہے۔ یعنی یہ نشے کی سب سے جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ زیادہ نقصانات ہیں کہ انسان نشے کی وجہ سے اپنے اللہ کی یاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور خصوصاً جو اسلام کا حکم نماز ہے، جس کے بغیر جو ہے نا اسلام انسان کا مکمل نہیں ہوتا، انسان نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام نے شراب نوشی سے منع کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ الخمر ام الخبائث، یہ جو شراب ہے یہ ام الخبائث ہے، یعنی انسان جتنے بھی جو ہے نا وہ گناہ کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، تو یہ شراب اس کی جڑ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے نا وہ حرام ہے۔ تو اسلام میں بالکل کلیئر حکم ہے، واضح حکم ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس کو کسی بھی صورت میں استعمال کرنا یہ انسان کی صحت کے لیے، انسان کی جو ہے نا وہ دین کے لیے اور دنیا کے لیے، ہر اعتبار سے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس وجہ سے انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ قصب کیا سیگریٹ نوشی حرام ہے اور اس کا کاروبار بھی حرام ہے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ خبیث ہے، ایک جو ہے نا وہ پلید چیز ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث چیزوں کی بھی حرمت جو ہے نا قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک مقصد ہے، یا تو سگریٹ جو ہے نا یہ بھی انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، بالکل۔ اور دیکھیں آپ باقی ساری باتیں چھوڑ دیں، سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی جو ہے نا وہ صحت کے لیے مضر ہے، اور آج کل جو ہمارے پاکستان میں سگریٹ آ رہی ہے ڈبی کے اوپر جو ہے نا واضح کینسر کا جو ہے نا وہ انہوں نے ایک پاؤں بنا کے بڑی گندی سی تصویر دی ہوئی ہے، جو کلیئر ہے کہ یہ کینسر کا اور دیگر جو ہے نا سانس کا اور پھیپھڑوں کے دیگر کئی سارے مسائل کا جو ہے نا یہ وجہ بنتی ہے سگریٹ نوشی۔ تو اسلام جو ہے نا بالکل پاک دین ہے، صاف دین ہے،
ایک پیاز جو ہر انسان استعمال کرتا ہے، ہر ہنڈیاں جو ہے نا اس کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں بنتی، تو اسلام نے کچا پیاز کھانے سے بھی منع کیا ہے، انسان کچا پیاز نہ کھائے، اور کھائے تو مسجد میں نہ جائے، تو فلا یقربن مصلانا، اس طرح کے الفاظ ہیں کما قال کہ ہماری مسجد میں وہ نہ آئے جو پیاز کھائے۔ اب دیکھیں پیاز اور سگریٹ کا جو ہے نا کتنا فرق ہے، کہ پیاز پھر بھی ایک طرح سے سبزی میں شمار ہوتا ہے، اور ہنڈیا اس کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں بنتی، تو انسان جو ہے نا اس کو عام اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے، تو سگریٹ کی سمیل اس سے کہیں زیادہ ہے، اور حدیث میں جو پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے، وہاں یہ خاص وضاحت جو ہے نا وہ کی گئی ہے کہ فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں، یعنی یہ سمیل ہے، اس کی بدبو ہے جو منہ سے آتی ہے، تو فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا آپ کے خیال میں جو بندہ سگریٹ پیتا ہے اس کے منہ سے سمیل نہیں آتی؟ ہاں، انتہائی بری سمیل آتی ہے، اور وہ جیسے مرضی صفائی کر لے منہ کی اور جو مرضی چیز کھا کے آ جائے، جس نے سگریٹ پی ہوتی ہے وہ پاس سے گزر بھی جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ سگریٹ پیا، تو اس وجہ سے علماء نے اس بارے میں کلیئر لکھا ہے کہ یہ حرام ہے، اس کو پینا بھی حرام ہے، اور اس کا کاروبار بھی جو ہے نا وہ حرام ہے، تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ دیکھیں نا، یہ ٹھیک ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے نشہ نہیں آتا، یہ نشہ نہیں بھی آتا، سگریٹ سے نشہ نہیں بھی آتا تو بھی اس کو جو ہے نا وہ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز انسان کو نشے کی طرف لے جاتی ہے۔ جو نشہ کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ابتداءً وہ سگریٹ پیتے ہیں، پھر آہستہ 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 جو ہے نا وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور نشے کے آخری سٹیج پہ چلے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا سگریٹ سے بھی انسان کو مکمل پرہیز رکھنا چاہیے۔ ایک سگریٹ سے شروع ہونے والا نشہ قبر پر کیوں ختم ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ میں ابھی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ ابتداءً جو دوست احباب کے مجلس میں انسان بیٹھتا ہے، جو سگریٹ نوشی کرنے والے ہوتے ہیں، تو ابتداءً کیا ہوتا ہے کہ وہ دوست سے سگریٹ ہی لے کے پیتا ہے، کوئی بھی نوجوان ہے، بچہ ہے، وہ ابتداءً سگریٹ ہی پیتا ہے، اور پھر وہ نشہ اس کا جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور پاکستان کے اندر آپ کسی بھی بڑے ہاسپٹل کے دروازے پہ رک جائیں، آپ کو ڈیلی کتنے اس طرح کے کیسز جو ہے نا وہ نظر آئیں گے کہ کتنے سارے لوگ ان کی ڈیتھ ہو گئی کس وجہ سے؟ کچی شراب کی پینے کی وجہ سے، نشہ کرنے کی وجہ سے، نشہ کر کے ڈرائیونگ کی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ابتدا جو سگریٹ سے ہوئی اور اینڈ جو ہے نا یہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور دیکھیں ایک انسان اگر سگریٹ پیتا ہے نا، تو ہم نے یہ دیکھا عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جو بندہ سگریٹ پیتا ہے اس کے بچے جو ہے نا وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ اکثر نوجوان معاشرے میں منشیات کو آزادی سمجھ رہے ہیں یا پھر حقیقت میں اپنے مستقبل کو دفن کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ابتداءً جو انسان نشہ کرتا ہے نا وہ اس کو سکون بھی ملتا ہے، ابتداءً جس نے جو ہے نا وہ پہلی دفعہ نشہ کیا ہو سکتا ہے اس کو محسوس ہو کہ یہ جو ہے نا اس کی باڈی کے لیے مفید ہے اور فائدہ مند ہے، اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان اس نشے کو جب نشے پہ لگتا ہے تو کیسے لگتا ہے؟ تفریح کے طور پہ، یعنی وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا، کوئی موڈ نہیں ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ جسٹ تفریح سمجھتے ہوئے اس نے پہلی دفعہ جو نشہ کیا وہ ایسے کرتے ہیں، اور دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کے وہ اس کو شغل کے طور پہ جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں۔ لیکن نوجوان یہ نہیں سمجھتا کہ یہ پہلی دفعہ اس نے جو تفریحاً نشہ کیا ہے یا کوئی بھی نشہ آور چیز اس نے استعمال کی ہے ابتداءً تفریحاً، اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ انسان نہ صرف دین سے جاتا ہے بلکہ اپنے دنیا سے بھی جاتا ہے۔ اور نشہ کرنے والا انسان آپ کو پتہ ہے معاشرے کا ایک غلیظ ترین انسان ہوتا ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی، والدین کی نظر میں اس کی قدر نہیں ہے، اگر شادی شدہ ہے بیوی کی نظر میں اس کی قدر نہیں ہے، اولاد والا ہے تو اولاد کی نظر میں اس کی قدر نہیں ہے، بہن بھائیوں کے نزدیک اس کی قدر نہیں ہے، اور نشہ کرنے والا جو ہے نا سوسائٹی میں انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یعنی اس کی عزت بھی برباد ہو جاتی ہے، مال بھی وہ اپنا برباد کر دیتا ہے، تاکہ نشہ کرتے کرتے ہم نے دیکھا کہ بہت اچھے بزنس مین ان کا بزنس ختم ہو گیا، نشہ کرتے کرتے بہت ساری زمینوں کے مالک نشے میں انہوں نے زمینیں بیچ کے اپنا دنیا کا مال برباد کر لیا۔ دنیا کا مال بھی برباد ہوتا ہے، آخرت بھی وہ اپنی برباد کرتے ہیں، اپنی عزت کو بھی وہ داؤ پہ لگاتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر کتنے نقصان ہیں جو ایک نوجوان اٹھاتا ہے، کس وجہ سے؟
اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ جب اس نے شروع کیا تھا تو ایک جو ہے نا وہ تفریح کے طور پہ اس نے نشہ جو ہے نا وہ کیا.